656 ہجری بمطابق 1258 میں ترک سردار ارطغرل غازی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ارطغرل غازی نے عثمان رکھا۔ یہ وہی وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تاتاریوں کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا، تو ایسے میں امت مسلمہ کی ایک عظیم الشان سلطنت کا بانی اس دنیا میں آ چکا تھا۔ عثمان غازی جب چھوٹے تھے تو اس وقت ایک مشہور اور پر اثر صوفی شیخ ادب علی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادب علی ارطغرل غازی کے دوست بھی تھے۔ ادب علی اکثر و بیشتر ارطغرل غازی کے ساتھ بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادب علی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کئی بار شیخ کے مہمان بنے۔ ایک مرتبہ عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن چونکہ شیخ ادب علی جو کہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے، تو انہوں نے عثمان غازی سے اپنی بیٹی کی شادی سے انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان غازی شیخ ادب علی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادب علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بن گیا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے بر اعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ بر اعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادب علی کے سامنے بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی سے کر دیا۔ یہ خواب خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ عثمان غازی کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ ارطغرل غازی کے ولی عہد عثمان غازی اپنے والد کی وفات کے بعد 27 ستمبر 1299 کو اپنی ریاست کے حکمران بن گئے۔ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے، جسے ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے وقت گزار کروا لیا تھا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی عثمان غازی کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینی حکومتوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان غازی نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ عثمان غازی نے کارا چاہیسار قلعے کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اسے بھی فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے بازنطینیوں کو یہ بتا دیا کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح کے بعد بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان غازی کو کارا چاہیسار قلعے اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان غازی نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا، وہ ان کی جاگیر میں دے دیا۔ عثمان غازی کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان غازی کو میسر آ گئے۔ سن 1300 میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان غازی بالکل آزاد اور خود مختار ہو گئے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کیں۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے
حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک حکمران جنہوں نے عثمان غازی کی اس خاموشی کو ان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بے خبر تھے۔ انہوں نے عثمان غازی کے علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے، لیکن عثمان غازی نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دیں۔ 1300 میں ینی شہر جو کہ بورسا کا ایک ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت کی ایک بڑی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر عثمان غازی بازنطینی علاقوں کو فتح کرتے کرتے بحیرہ اسود تک پہنچ گئے۔ بورسا، نیکیا اور بیشتر علاقے فتح ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان غازی پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا۔ اورحان غازی نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت عثمان غازی کے سب دشمنوں کے ارادوں پر پانی پھر گیا۔ سلطان عثمان میں وہ سب خوبیاں پائی جاتی تھیں جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔